والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق عليما ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے پہلے خانقاہ معظمیہ پر عرس صدیق کے موقع پر تشریف لانے والے تمام باوقار اور باوفا پیر بھائی صاحبان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا آنا ہمارے لیے نیک بختی سعادت مندی ہے، کیونکہ آپ جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے ہر قدم پر آپ کے لیے سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور عزتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرشتوں کے مجمع میں آپ کے اخلاص، آپ کی عقیدت و محبت کو پیش کر کے ناز فرما رہا ہوتا ہے، فخر فرما رہا ہوتا ہے کہ یہ صرف میری رضا کے لیے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اور میری معرفت سے اپنے سینوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے موسم کی پرواہ نہیں کرتے، کھانے پینے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو چھوڑنا ان کو مشکل نظر نہیں آتا، دیوانہ وار میری اور میرے محبوب کی محبت سے اپنی روحوں کو خوشبودار بنانے کے لیے یہ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کا حاضر ہونا عقیدت و محبت، ذوق و شوق اور اخلاص و خلوص کے ساتھ تشریف لانا ہمارے لیے اس لیے وجہ برکت بنتا ہے اور وجہ سعادت بنتا ہے اور وجہ عزت بنتا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی لیاقت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی آپ کی
خدمت کر کے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں کسی حد تک قبول کر لیے جاتے ہیں. اس اعتبار سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا آنا ہم خدمتگاروں پر احسان ہے تو یہ لفظ غلط نہیں ہے. اللہ کریم اس عظیم سنگت کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ جو بابرکت آرزویں، باوقار امیدیں اور باعظمت خواہشات لے کر اس بابرکت بارگاہ میں مختلف بہانوں سے اور مختلف مواقع پر تشریف لاتے ہیں، خدا کرے کبھی بھی آپ مایوس نہ ہوئے اور آپ کا دامن دین، دنیا کی ہر برکت، ہر رحمت اور ہر عزت سے بھرا جائے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی آپ کے اس اخلاص، آپ کی اس محبت اور آپ کی اس عقیدت کا فائدہ نصیب ہوتا ہے. ہم سب کے سب عرس شریف کی محفل میں حاضر ہیں. عرس کیا ہے؟ دنیا میں عرس کا کوئی جو بھی معنی سمجھا جائے، دنیا کے لوگ عرس کا جو بھی مطلب بتاتے رہیں، بناتے رہیں، سمجھاتے رہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرس اجتماع ہے اہل محبت کا. جہاں اہل محبت کا اجتماع ہوتا ہے وہاں بد امنی نہیں ہوتی، وہاں فساد نہیں ہوتا، وہاں دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کا انتظام نہیں ہوتا. جہاں اہل محبت کا اجتماع ہوتا ہے وہاں اپنے آپ کو مٹا کر دوسرے کی عزت کو سلام کیا جاتا ہے، اپنی ہستی کو فنا کر کے دوسرے کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بس اس سے زیادہ اس کی جامع تعریف کوئی نہیں ہے. اور جب اہل محبت اکٹھے ہوتے ہیں، اہل محبت مل کے بیٹھتے ہیں، ان کا اجتماع، ان کا مل بیٹھنا، ان کا ایک دوسرے کو تکنا، ان کا ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، ان کا ایک دوسرے سے گفتگو کرنا، ان کا ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، یہ اتنا عمدہ عمل ہے، اتنا معزز عمل ہے، اتنا باوقار عمل ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نبی مہربان حبیب کردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بھرے عشر کے مجمع میں امتیازی مقام دیا جائے گا اور اہل محشر کو دکھلایا جائے گا کہ یہ باوفا اور باوقار لوگوں کی وہ جماعت ہے جو دنیا میں اس لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے کہ اس پیار کی برکت سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. الحمدللہ ہمیں شرح صدر ہے، ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی طور پہ کلیئر ہے کہ ہمارا اسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے. ہمارا رشتہ کوئی سیاسی رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ کوئی کاروباری رشتہ نہیں ہے، ہمارا رشتہ کوئی ووٹ نوٹ کا رشتہ نہیں ہے. کوئی کہاں سے
کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی ماحول کا فرد اور اس جگہ پہ موجود ہے۔ کوئی انسانی عقل کی بنیاد پہ سوچنے والا اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے آ گئے ہو، ملازم ہو تو چھٹی لے کے آ گئے ہو، زمیندار ہو تو گندم کی کٹائی کے عین سیزن میں اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہو، مرضی کا کھانا بھی شاید نہیں مل رہا، مرضی کے لیے بیٹھنے کا انتظام بھی نہیں، مرضی کے لیے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے، اگر تھکن تھکاوٹ ہے تو آرام کے لیے کوئی مناسب جگہ بھی نہیں ہے، پھر یوں دیوانہ وار کس لیے پھر رہے، وقت تو ضائع نہیں کر رہے، اپنے آپ کی اپنی صلاحیتوں کو برباد تو نہیں کر رہے۔ آپ کیا جواب دیں گے کہ جو کچھ ہے سو ہے، ہم تو اس نسبت کی برکت سے اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، اپنی قبر کو تابناک بنانا چاہتے ہیں، اور اس نسبت کی برکت سے قرب رسالت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس نسبت کا بنیادی مقصد ہے۔ اس نسبت کا بنیادی پروگرام ایک ہی ہے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی کی زلف کے اسیر ہوئے۔ ہم نے اس خوبصورت نسبت کی چاندنی میں اور اس خوبصورت نسبت کی برکت سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، حضور کا قرب حاصل کرنا ہے، حضور کی رحمتوں سے اپنے دین دنیا کو آباد کرنا ہے۔ تو دوستان عزیزان، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سینہ اس حوالے سے سوچنا ہے، مجھے شرح صدر ہے، اور آپ کو بھی یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن پر اہل قیامت ناز کریں گے، اور اللہ کریم کے فرشتے قیامت کے مجمع کو بتائیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے سے اس لیے پیار اور محبت کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس کی محافل میں، اس کی مجالس میں یہی بات سمجھنا ہوتی ہے، اسی حقیقت کو یاد کرنا ہوتا ہے کہ اس رشتے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم معظم آباد توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا ہر پروگرام الحمدللہ بامقصد ہوتا ہے، ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونا دیتے۔ جس طرح ہماری یہ روایت ہے، آپ کو بھی اس روایت کو اپنانا ہوگا، اپنی زندگی کو، زندگی کے سارے معاملات کو ایک مخصوص حالات اور مخصوص ماحول میں لانے کی کوشش کریں، زندگی آباد ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن اچانک مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جناب طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے منظر کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب کا چہرہ خوشی اور مسرت سے چمک رہا، اور اس کیفیت کو امت تک کس شان کے ساتھ اس عاشق رسول نے پہنچایا، ذرا وہ لفظ بھی سنتے جائیے۔ جناب طلحہ فرماتے ہیں حضور کے چہرے پر سرخی اور حضور کے چہرے پر لالی اس انداز میں تھی جس طرح سفید ترے ہو اور اس میں سرخ انار کے دانے ترتیب کے ساتھ سجا دیے جائیں۔ آپ بھی ذرا یہ تصور کر کے دیکھو، سفید دودھ جیسا ترے ہو اور اس میں انار کے لال دانے ترتیب کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، وہ کتنا باصرہ نواز منظر ہے، کتنا دل نواز منظر ہے۔ اس منظر میں کتنی دل ربائی اور دل کشی ہے، اور جب وہ منظر چہرے مصطفیٰ پہ ہو، ذرا ان کا انداز محبت دیکھیے کہ وہ یوں حضور کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ہم نے وہ غیر معمولی خوشی دیکھی تو رہ نہ سکے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، آج آپ اس قدر کیوں خوش ہیں؟ حضور نے فرمایا طلحہ، آج ایک ایسا فرشتہ اللہ نے زمین پہ نازل کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی
کسی نبی کے پاس نہیں آیا، زمین پر نہیں اترا، میرے پاس بھی وہ پہلی بار آیا ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے اپنے غلاموں کو اور اپنے امتیوں کو یہ پیغام پہنچا دو، جو آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 مرتبہ اللہ اس کی طرف رحمت بری نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن جو بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے، ایک بات تو میں نے سمجھی وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ کہتی ہیں حضور اچانک آ گیا، توجہ ہے کہ حضور اچانک آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بڑا واضح مطلب ہے کہ جس نبی کے ہم غلام ہیں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کی نسبت پہ ہم ہر لمحہ ناز اور فخر کرتے ہیں، جس نبی کی اتباع اور فرما برداری کی برکت سے محبوبیت کے تاج ہمارے سر پہ سجائے جاتے ہیں، جس نبی کی شفاعت کے ہر لحظہ ہر لمحہ ہم امیدوار ہیں، اس کی زندگی ایک معمول کے مطابق گزرتی۔ توجہ ہے کہ اگر کائنات کا عظیم ترین انسان اللہ کا حبیب، تاجدار کائنات، انبیاء کا امام، رسول کا سردار بھی اپنی زندگی کو مینجمنٹ کے مطابق گزارتا ہے، ایک پروگرام کے مطابق گزارتا ہے، اس نے اپنے سونے کا وقت طے کیا ہے، اس نے اپنی عبادات کا وقت طے کیا ہے، اس نے اپنے معمولات کا وقت طے کیا ہے، اس نے گھر آنے جانے کا وقت طے کیا ہے، اس نے فوجیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا وقت طے کیا ہے، اس نے اصحاب صفا کو توجہ دینے کے لیے وقت طے کیا ہے، اس نے شہزادوں کو کندھوں پہ بٹھا کے ان کو کھلانے کا ایک وقت طے کیا ہے، تو امتی کو تو اور زیادہ مجبوری ہے، اور امتی کے لیے تو اور یہ بات گویا فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، ہم ایک پروگرام کے مطابق زندگی گزارے۔ خانقاہ معظمیہ کے زیر سایہ خواجہ سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 26 بابرکت عرس مبارک کی اس بابرکت ترین محفل میں میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری پریشانیوں، ہماری ٹینشنز اور ہمارے ڈپریشن کے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے سمیت آپ میں سے کسی کی زندگی شیڈول کے مطابق نہیں گزرتی، نہ ہمیں سونے کا وقت ہے، نہ ہمارے جاگنے کا وقت ہے، نہ ہمارے کھانے کا وقت ہے، نہ ہمارے سفر کا وقت ہے، نہ ہماری میٹنگز کا وقت ہے۔ دوستان سی وقار، آج کے اس بابرکت پروگرام سے یہ حل اور یہ علاج ہم نے لے کے اٹھنا ہے کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم نفسیاتی مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ٹینشن اور ڈپریشن کے پنجے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، کافی حد تک اپنے آپ کو اگر ہم نارمل دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلا طریقہ یہ اختیار کیجئے، اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیے۔ کیا خیال ہے؟ آپ معمول بنائیں، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں، آپ معمول بنائیں، معمول بنانے کے بعد مجھ سے رابطہ کریں، مجھے رسول اللہ کے منبر کے تقدس کی قسم اور اپنے بزرگوں کی نسبت پہ جو ناز ہے اس کی قسم، میں آپ کی زندگی کے اکثر معاملات اپنے اللہ سے حل کروا سکتا ہوں، لیکن آپ اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوتے، سیریس نہیں ہوتے، اپنے معاملات ایڈجسٹ کریں، سونے کے، پینے کے، کھانے کے، جاگنے کے ایک روٹین بنائیں، انشاءاللہ جب روٹین بنے گی معمولات ادا ہونے شروع ہو جائیں گے، پھر کسی دوست کا یہ شکوہ نہیں ہوگا میں وظیفہ شروع کرتا ہوں پابندی سے ادا نہیں کر سکتا، میں سنتیں چھوڑ بیٹھتا ہوں، میں جو جملے بول رہا ہوں یہ روایتی جملے نہیں ہیں، یہ جذباتی جملے نہیں ہیں، میرا ہر جملہ کسی نہ کسی پیر بھائی کا مرض ہے۔ آپ اپنا مرض اپنے نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سنتے چلے جائیے، ہم معمولات کی پابندی نہیں کر سکتے، ہماری سنتیں رہ جاتی ہیں، ہماری جماعت کے ساتھ نماز رہ جاتی ہے، ہم 10 دن 20 دن باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں
کیا ہوتا ہے؟ نماز چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنی نظر کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، اس پہ ہم پارا نہیں دے سکتے. ہم گلے جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، زبان پہ پارا نہیں دے سکتے. ہم کینہ، بغض، عداوت اور حسد کے جراثیم سے اپنے نوری دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم صاف نہیں کر سکتے. میں بات بڑے وصوب سے کہہ رہا ہوں. آپ اپنی زندگی کی روٹین بنائیں. دکاندار ہو، وہ کسان ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ استاد ہو، وہ شاگرد ہو، وہ ہمارے بزرگوں نے ہر طبقہ فکر کے لیے روحانی نظام اور روحانی نصاب بنا رکھا ہے. چونکہ ہماری اس طرف دلچسپی نہیں ہے. بندے کی جس طرف دلچسپی ہوتی ہے اس کی معلومات اسے زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جس کو کپڑے کے بارے میں دلچسپی ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے فیصل آباد میں فلاں کپڑا کس طرح ملتا ہے، گجرانوالہ میں کیسے ملتا ہے، کراچی میں کیسے ملتا ہے، حفظ آباد میں کس کس کھڈی سے یہ کپڑا دستیاب ہو سکتا ہے، سلکی کپڑا پشاور کی اور نوشہرے کی کس کس مارکیٹ سے مل سکتا ہے. میں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں. جس کی جتنی دلچسپی ہوتی ہے اتنی اس کی معلومات زیادہ ہوتی ہے. تو آپ خواجہ سعید الدین کے غلام ہیں. خواجہ غلام حمید الدین کی شفقتوں پہ ناز کرنے والے ہیں. خواجہ محمد حسین کے دل ربائی پہ مر مٹنے والے ہیں. خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام و مرتبہ کو جھک جھک کر کروڑوں سلام کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو خوبصورت کیوں نہیں بناتے؟ اپنے آپ کو معزز کیوں نہیں بناتے؟ اپنے آپ کو باوقار کیوں نہیں بناتے؟ زندگی کی ترجیح یہ بنا لے، دنیا رہے یا نہ رہے، کاروبار رہے یا نہ رہے، ملازمت رہے یا نہ رہے، دنیا داری رہے یا نہ رہے، رب کی رضا حاصل ہو جائے. دوستو آ جاؤ، میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، پلٹ کے آ جاؤ. اپنا ماٹو بنا لو، اپنا منشور بنا لو، اپنا ایک ضابطۂ حیات بنا لو، اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ مرنا ہے تو خدا کے لیے، جینا ہے تو خدا کے لیے، اس کی رضا میں زندگی گزارنی ہے. بڑے اعتبار کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دو. اللہ اپنی ساری ملکیت آپ کے حوالے کر دے. یہی باتیں انہوں نے ہمیں سمجھائی ہیں، یہی باتیں انہوں نے ہمیں یاد کرائی ہیں. تو دوستان عزیز وقار، آپ اپنی زندگی کو ایک معمول کے مطابق لائیں. جو دوست جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، جو دوست جس معاملے میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، میں اسے یہ نہیں کہتا وہ کاروبار چھوڑ دے، وہ سیاست چھوڑ دے، وہ دنیا داری چھوڑ دے. نہیں، میرا یہی پیغام ہے اور میری یہی التجا ہے اور میری یہی گزارش ہے، میری یہ التماس ہے کہ اپنی ساری دنیا داری کو خدا کے تابع کر دو. دنیا داری بھی دین بن جائے. جس آستانے پہ جن بزرگوں کے قدموں میں ہم بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے پانی نہیں پیا. حضرات عزیز وقار، انہوں نے شادیاں نہیں کی، ان کی اولاد نہیں ہوئی، ان کی زمینیں نہیں تھی، ان کے معاملات دنیا نہیں تھے. سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا منشور اور زندگی کا ماٹو یہ بنایا: پہلا کام رب کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد رب کی ساری خدائی کو ساتھ لے کے چلنا. اس لیے دوستو، اس شریف کی اس بابرکت محفل میں یہ پیغام میں ہر وقت ہر مقام پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو واپس لائیے، ایک خوبصورت دنیا میں واپس لائیے. جنت ہے، یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. بن سکتی ہے صرف اپنی زندگی کو ایک روٹین میں لائیے، اپنے معاملات کو ایک روٹین میں لائیے. جو دوست آج سے اپنے معاملات کو روٹین میں لائے گا، سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، عمومی مجلسوں کا، خصوصی مجلسوں کا، اپنے کاروبار کا، اپنے معاملات دنیا کا ایک پروگرام کے مطابق نظام بناتا ہے. نظام بنانے کے بعد مجھ سے رابطہ کرے. میں اپنے اللہ والوں کے، خدا کے محبوب بندوں کے، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے نظام
اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو چلنے کی گزارش کروں گا. اگر وہ چل پڑا اس کی منزل قرب مصطفیٰ ہوگی. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ان محافل میں ہمیں یہی سمجھنا ہے, ان محافل میں ہمیں یہی سیکھنا ہے. حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے 26ویں عرس پہ ہم حاضر ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے چاند سے چہرے کو دیکھا ہے, ان کی صحبت بابرکت میں حاضری کا سینکڑوں مرتبہ شرف حاصل کیا ہے. ان کے انداز محبت, انداز شفقت اور انداز دل ربائی سے اپنی روحوں کو مہکایا ہے. کتنے کتنے خوبصورت لہجوں, کتنے کتنے خوبصورت انداز میں پیر بھائی حضرات ان کی محبتوں کا, ان کی شفقتوں کا اور ان کی عنایتوں کا, ان کی مہربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرات زیبکار, یہ اللہ کا ولی خواجہ غلام سعید الدین جن کا اسم گرامی ہے, اللہ نے ان کو یہ مرتبے, یہ عزتیں, یہ شانیں کس بنا پہ عطا کی ہیں. میں توجہ چاہتا ہوں, کچھ باتیں میں ذرا غیر روایتی بھی کر جاتا ہوں, روایت کے سے ہٹ کے بھی کر جاتا ہوں, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کوئی آزاد ہوں, میں کوئی باغی ہوں. اللہ کریم کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ میری ساری زندگی میرا سر اللہ کے در سے, ساری زندگی میرا سر رسول اللہ کی تحریر سے, اور ساری زندگی میرا سر اللہ کے ان پیارے بندوں سے اٹھ سکے. خدا کرے کبھی بھی ایسا نہ ہو. لیکن بات سمجھانے کے لیے میں کچھ ایسی بات کرتا ہوں تاکہ ہر قسم کا دوست جو کہ محفل میں موجود ہوتا ہے, ہر بندے کو ایک پیغام موصول ہوتا چلا جائے. دوستان زیبکار, ان کو یہ جو عزتیں ملی ہے, یہ عظمتیں ملی ہیں, یہ برکتیں ملی ہیں, یہ شانیں ملی ہیں, توجہ صرف اس بنا پہ نہیں ہے کہ وہ خواجہ محمد حسین کے بیٹے ہیں, صرف اس بنا پہ نہیں ہے کہ وہ خواجہ معظم الدین کے پوتے ہیں. یہ عزتیں اور عظمتیں صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ خانقاہ معظمیہ کے گدی نشین اور سجادہ نشین ہے. دوستان زیبکار, اللہ والوں کی اولاد ہونا, اللہ والوں سے خونی رشتہ ہونا, اللہ والوں کی جگہ پہ بیٹھنا بڑی عزت کی بات ہے, بڑی عظمت کی بات ہے, بڑے کمال کی بات ہے, بڑی شان کی بات ہے, بڑے مرتبے کی بات ہے. لیکن توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں, توجہ میری طرف, توجہ چاہتا ہوں. اصل کمال یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے. وہ تعلق, وہ تعلق, وہ تعلق صرف نسبت سے نہیں ہے, وہ تعلق نسبت کے نور کو ملا کر اپنی محنت اور ریاضت سے عطا ہوتا ہے. یہ تو سی ناراض نہ ہو کہ میں تمہیں 30 سیکنڈ دینا پورے پاکستان دیاں بڑیاں بڑیاں گدیاں دیکھا تو جاؤ, خیال میں حساب تھا. بولو کوئی شے ہے, بولو نا. اکثر جگہ خالی پڑی ہے, نہ ذوق ہے, نہ شوق ہے, نہ نسبت کا نور ہے, نہ عمل کی تاثیر ہے, نہ نگاہ کا کمال ہے, نہ صحبت کی گرمی ہے. اکثر درگاہیں خالی ہو گئی, اکثر خانقاہیں خالی ہو گئی. بڑے بڑے نام ہیں, بڑی بڑی پیچھے عظمتیں ہیں, بڑی بڑی پیچھے شانیں ہیں, کروڑوں کی حلقے موجود ہیں, لاکھوں کی صورت میں مرید موجود ہے, لیکن بندے کی اپنی شخصیت صفر ہے, بندے کی اپنی شخصیت زیرو ہے. تو توجہ چاہتا ہوں, ماننا پڑے گا کہ صرف گدی نشین بننے سے, صرف کسی اللہ والے کی اولاد ہونے سے بندہ اصلی مرتبہ کمال کو نہیں پہنچتا. حقیقتاً اصلی طور پہ مرتبہ کمال پہ وہ بندہ پہنچتا ہے جو اپنی نسبت کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دے. اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے, اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے, میں توجہ چاہتا ہوں دوستو, اس وقت انہاں باری ہونی ساری توجہ تھوڑی انہاں دے دوں, اکھاں دی بھی, کناں دی بھی تے گیبے دی بھی. انجے نا میں صرف کان اور آنکھ کی توجہ چاہتا ہوں, اور اس میں شرکت نہیں چاہتا, میں کسی کو شریک بننا پسند نہیں کرتا. بھرپور توجہ عطا فرمائیں گے. حضرات زیبکار, میں عرض سے کر رہا تھا کہ وہ نسبت کا نور ساتھ رکھ کے بندہ ریاضت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ اسے درجہ کمال پہ پہنچاتا ہے. سن لیجئے, جب ایسا بندہ درجہ کمال پہ پہنچتا ہے, توجہ چاہتا ہوں,
ساتھ جوڑیے اور روحانی لطف اٹھائیے. گنگنا کا چسکا نہیں, روحانی لطف اٹھائیے. میں پھر مثال بھی دوں گا. حضرات ذی وقار, جب بندہ نسبت کا نور ہو, خون میں اللہ والوں کا نور موجود ہو, نسبت موجود ہو, لیکن بندہ اس پہ فخر نہ کرے, اس پہ ناز نہ کرے اور اس کو کافی سمجھ کے بیٹھ نہ جائے. جو طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے, جو سبق بزرگوں نے بتایا ہے, جو تلقین بزرگوں نے کی ہے, اس کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں شامل کرتا جائے تو پھر ہوتا کیا ہے سنیے. اللہ کے حبیب نے بتایا کیا ہوتا ہے. پھر اللہ کے حبیب نے بتایا کیا ہوتا ہے. آپ نے حدیث پاک سنی ہے, کئی مرتبہ سنی ہے, مختلف مواقع پہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس کو ذرا آج کے اس جملے کے ساتھ لگائیے کہ نسبت ہو, اور اس نسبت کے ساتھ جب بندہ ذاتی محنت کرے تو اللہ کیا کمال عطا کرتا ہے. حضور نے فرمایا جب نسبت ہو اور بندہ ذاتی محنت کر کے اپنے بزرگوں کی شفقت, محبت, عنایت اور توجہ پوری طور پہ اپنی روح میں سمیٹ لیتا ہے, حضور نے فرمایا جبرائیل کی ڈیوٹی لگتی ہے آسمانوں میں بھی گھوم کے اعلان کر دے, زمینوں میں بھی گھوم کے اعلان کر دے, سدید الدین میرا ہو گیا. اور جب ایسا اعلان ہوتا ہے پھر جلسے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر قبے کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر عبا کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بینروں کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر وال چاکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بتایا جائے فلاں ولی ہے. دوستان ذی وقار, ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, اس پہلی صف میں ایک دوست بیٹھے ہیں, کرنل امتیاز ان کا نام ہے, جلال پور جٹا سے ان کا تعلق ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں خواجہ سعید الدین کی عظمت کے حوالے سے. جلال پور جٹا سے ان کا تعلق ہے, معظم آباد کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں تھا, کوئی تعلق نہیں تھا, نہ کوئی یہاں ان کا کوئی دوست تھا, نہ یہاں ان کی کوئی برادری تھی, نہ یہاں ان کی کوئی پہلے رشتہ داری تھی. اب 12 چک میں بنی ہے, پہلے وہ بھی نہیں تھی, نہ کوئی دوست تھا, نہ کوئی واقف تھا, نہ کوئی برادری تھی, نہ کوئی رشتہ داری تھی, نہ انہیں پتا تھا کہ زمین کے ٹکڑے پہ مرولہ شریف ہے. اس وقت نام مرولہ شریف تھا. 17 مارچ 1987 17 مارچ 1987 کو مرولہ شریف معظم آباد بنا. اور اس کی بھی بات سنتے چلے جائیے. یہاں کے اتنے سیاسی بزرگ تھے, انہوں نے پوری کوشش کی کہ مرولہ شریف کا نام معظم آباد ہو جائے, لیکن حکومت نے معذرت کر لی کہ ہمیں اس پنڈ کے ساتھ کیا دلچسپی ہے, ہم لاکھوں کا خرچ کیسے قبول کریں, کیسے برداشت کریں. ظاہر ہے جب نام تبدیل ہوتا ہے, سکول کی سارے کاغذات بھی بدلتے ہیں, ہسپتال کے کاغذات بھی بدلتے ہیں, پٹوار خانے کے کاغذات بھی بدلتے ہیں. پورے ضلع میں جہاں جہاں اس پنڈ کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ سارا ریکارڈ بدلنا ہوتا ہے. اور حکومت کو جب ذاتی دلچسپی نہ ہو تو ان کو کیا مجبوری پڑی کہ وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے چلے جائیں. حکومت نے معذرت کر لی کہ ہمیں اس نام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہم یہ نام تبدیل نہیں کریں گے. جمعے کا دن تھا, جواب آ گیا. دادا جی خواجہ غلام سعید الدین اس برآمدے میں بیٹھے تھے, یہ رضوان ساجد ہمارے سامنے موجود ہے, ان کی عزیز رفیق اطہر ان کا نام تھا. ان سے فرمایا درخواست لکھو. رفیق اطہر نے سادے کاغذ پہ درخواست لکھی کہ گاؤں کا نام مرولیا والا سے معظم آباد کر دیا جائے. اس درخواست کو کسی ناظم کے حوالے نہیں کیا گیا, اس درخواست کو کسی MPA کے حوالے نہیں کیا گیا, اس درخواست کو کسی MLA کے حوالے نہیں کیا گیا, اس درخواست کو کسی سینیٹر کی گود میں نہیں ڈالا گیا, اس درخواست کو کسی بیوروکریسی کے بڑے افسر سے رابطہ کر کے آگے نہیں پہنچایا گیا. یہی لنگر شریف میں لیٹر باکس تھا, اس میں ڈال دیا. سادے کاغذ پہ درخواست لکھی اور یہی لیٹر باکس ہے, اس میں وہ درخواست ڈال دی گئی. درخواست اپنی روٹین میں معظم آباد سے نکلی, لیلیانی پہنچی, لیلیانی سے تحصیل پروان میں پہنچی, پروان سے سرگودا میں پہنچی, سرگودا سے لاہور گورنر غلام جیلانی کے دفتر اس کے میز پہ پہنچی. تیسرے دن آرڈر ہو گئے کہ یہ مرولیا والا نہیں معظم آباد. ریکارڈ موجود ہے, کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ سارے ضلع میں جا کے میری بات کی تحقیق کر سکتے ہیں, کوئی اور محنت نہیں ہے.
توجہ ہے یا نہیں؟ وہ میرا مہرے ہوتے ہیں، اصل کردار ان کا ہوتا ہے، اصل اختیار ان کا ہوتا ہے، اصل حکومت ان کی ہوتی ہے۔ تو 17 مارچ 1987 کو مرود اوالا سے معظم آباد ہو گیا، اور الحمدللہ اس بابرکت نام پہ ہم ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، سینہ تان کے بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق معظم آباد سے ہے۔ پوچھا جاتا ہے معظم آباد کیوں ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں وہاں ایک ایسا مرد کلندر سو رہا ہے جس کی تعریف کے لیے اور جس کے تعارف کے لیے جبرائیل ڈیوٹی دے رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو حضور نے فرمایا جس کی نسبت مکمل ہو جاتی ہے۔ بہت دھیان سے آپ نے میری باتیں سننی ہے، میں کانوں کا چسکا فراہم نہیں کر رہا، میں اندر جانے والی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جو تھوڑا سا ذوق رکھنے والے ہیں، تھوڑا سا روحانی لطافتوں کو سمجھنے والے ہیں، تھوڑا سا ڈیپلی جا کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں، وہ دھیان سے میری بات سنیں، زندگی کے کسی موڑ پہ کام دے گی۔ دوستان عزیز وقار، تو میں عرض کر رہا تھا کرنل، ہاں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ آسمانوں میں بھی گھوم کے اور زمینوں میں بھی گھوم کے اعلان کر دے کہ فلاں میرا ہو گیا۔ اور جب جبرائیل ڈیوٹی لگاتا ہے پھر میں کہہ رہا ہوں دنیا داری کے اعلانات کی، دنیا داری کے معاملات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کرنل امتیاز صاحب اس مجمع میں موجود ہے، پہلی صف میں تشریف فرما ہے، جلال پور جٹا سے ان کا تعلق تھا، فوج میں اس وقت شاید میجر کے عہدے پہ تھے، یہ رات کو سوئے ہوئے ہیں، ان کو مدینہ شریف دکھایا جا رہا ہے، خواجہ سعید الدین کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ یہ وہ خدائی انتظام ہوتا ہے جو جبرائیل ڈیوٹی دیتا ہے کہ یہاں ڈھونڈتے پوچھتے پتہ ہی نہیں کہ مدینہ شریف کہاں ہے۔ خیر کافی مدت کے بعد وہ جگہ مل کے یہاں آئے، ابا جی تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا باقی لوکیشن تو وہی ہے، دیواریں بھی وہی ہیں، مکان بھی وہی ہے اور روزہ بھی وہی ہے، لیکن جس بندے سے میں ملنا ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ باقی لوکیشن موجود تھی، باقی سارا ماحول موجود تھا، ان کو اطمینان قلب ہو گیا کہ میں غلط جگہ پہ نہیں آیا، منزل پہ پہنچ گیا ہوں، میں صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں۔ ابا جی سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، فلاں ہوں اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں، اپنی ساری بات سنائی۔ ابا جی نے کہا وہ میرے والد گرامی ہیں جو اس جگہ اس وقت خدمت کر رہے ہیں، اور وہ باہر ایک ڈیرے پہ تشریف فرما ہے، مہار افضل سے بڑا ان کا بیٹا امتیاز محفل میں موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ڈیرے پہ دادا جی تشریف فرما تھے، یہاں ایک خادم تھا سالیو ٹانگو والی کا، ایسے ہی ہے، اس کو ساتھ لے کے کرنل صاحب ابا جی کے حکم پہ دادا جی کی زیارت کر کے پہنچے، جب چہرہ دیکھا فرمایا یہی میری منزل ہے۔ یہ وہ انتظام ہے جو اللہ کریم خود فرماتا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی دنیا داری محنت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی ٹاؤٹ کام نہیں کر رہے ہوتے، اس کے پیچھے کوئی ایجنٹ سسٹم کار فرما نہیں ہوتا، یہ اللہ کا اپنا انتظام ہے۔ اللہ اس انتظام سے اپنے محبوبوں کی محبوبیت ان دیوانوں کے دلوں میں آباد فرماتا ہے۔ خدائی انتظام ہے جس کو یہ لے کے بیٹھتے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، تو میں عرض یہ کر رہا تھا الحمدللہ ہماری سعادت مندی ہے اور ہماری خوشبختی ہے کہ رب کریم نے ہمیں ایسے عظیم لوگ عطا فرمائے ہیں جن کو جسمانی نسبت بھی نصیب تھی اور اپنی روحانی محنت بھی عطا ہوئی تھی، اور جب یہ ملتی ہے حضرات عزیز وقار، میں اس حوالے سے ایک دو جھلکیاں پیش کرنی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے بات کو کہاں سے چھیڑا تھا، کہاں لے جانا ہے، بس درمیان میں خود بخود ایک نظام چل رہا ہے۔ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نظام کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے، اس پہ آ کے ہمیں کیا سمجھنا ہوتا ہے، اس پہ آ کے ہمیں کیا سیکھنا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جوانی کا عروج ہے، شباب ہے، عین جوانی ہے، آپ کو شوق ٹھہرا کہ میں فلاں وظیفہ بھی پڑھ لوں، فلاں وظیفہ بھی پڑھ لوں، فلاں وظیفہ بھی پڑھ لوں۔ درود شریف مستحاض، اس کی آپ نے مکمل زکوٰۃ ادا کی۔ درود شریف کبریت احمد، جس کے اختتام پر لاجپال پیر سیال کو سرور کائنات نے خود آ کے دستار باندھی تھی اور معراج عطا فرمائی۔ خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھری دنیا میں اس واقعہ کے ایک گواہ ہے۔
بھری دنیا میں اس عظیم واقعہ کا ایک گواہ ہے اور وہ آپ کا مرشد خواجہ معظم الدین ہے۔ آپ نے جب پیر سیال کا جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی، جنازہ پڑھانے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کے بتایا، لوگوں یہ جوان جو ہم سے روٹھ گیا ہے، دنیا چھوڑ کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، یہ جو 12 سال تک رات دن اپنے اوپر چھتری لے کے چلتا تھا، اس کا راز یہ تھا، اس کا سایہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کا چونکہ سایہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے یہ چاہتا نہیں تھا کہ میرا راز آؤٹ ہو جائے، میرا راز فاش ہو جائے، اور سایہ اس لیے ختم ہوا تھا کہ لجپال نبی نے بندہ نوازی فرماتے ہوئے خود آ کے ان کے سر پہ دستار باندھی تھی اور اپنی نسبتوں کا امین بنایا تھا۔ اس واقعہ کے ایک دنیا میں گواہ خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے وہ مسجد حضوری جہاں وہ خوبصورت منظر کائنات والوں کو نصیب ہوا، وہاں جب مسجد بنی اور وہاں سنگ مرمر کی تختی لگی، حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کا ہی اسم گرامی بطور شہادت اور بطور گواہ وہاں لکھوانا پسند فرمایا۔ تو حضرات عزیز وقار درود شریف مستحاض کی زکاة ادا کی، درود شریف کبریت احمد شریف کی زکاة ادا کی، درود شریف مستحاض کی زکاة۔ ساتھ ساتھ میں یہ سبق بھی عرض کرتا چلا جاؤں، یہ عام طور پہ رمضان المبارک میں دی جاتی ہے، رمضان کے پہلے بدھ کو شروع کی جاتی ہے، 22 دن کا عمل ہے درود شریف مستحاض، یہ عموماً رمضان میں ادا کی جاتی ہے۔ آگے پیچھے بھی اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہو تو ادا کر سکتا ہے، لیکن بدھ والے دن رمضان کے پہلے بدھ کو شروع کی جاتی ہے۔ درود شریف کی بریت احمد، اللہ اکبر، یہ 15 شعبان کو 25 رمضان تک اس کی زکاة مکمل کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کرتا چلا جاؤں، میں عرض کر رہا ہوں رمضان شریف کے مہینہ میں پچھلے سال تقریباً 40 پیر بھائی ہمارے پاس تشریف فرما رہے، ہم ہر حوالے سے ان کی خدمت کے لیے اپنی لیاقت کے مطابق ڈیوٹی کرتے رہے۔ اس سال ہمارا پروگرام یہ ہے کم از کم 100 پیر بھائی ضرور وقت نکالیں۔ میں 1.5 مہینہ پہلے دستا پہ آپ اسی اپنا جگاڑ بڑھا سکتے ہو، تیاری اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، 1.5 مہینہ پہلے بتا رہا ہوں 100 پیر بھائیوں کا انتظام کرنا ممکن ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 100 پیر بھائی اگر تشریف لاتے ہیں وہ اعتکاف بھی بیٹھیں گے، باجماعت نمازیں بھی پڑھیں گے، باجماعت تراویح بھی پڑھیں گے، تراویح کے بعد باقاعدہ ایک قرآن پاک نوافل میں سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف مستحاض شریف، درود شریف کبریت احمد شریف اور کلمہ شریف کی زکاة کا اہتمام کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی ضرور تیار کریں۔ میں نے گفتگو یہیں سے شروع کی ہے کہ اپنی زندگی کو روٹین میں لائیں، زندگی جب روٹین میں آ جاتی ہے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دادا جی خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے درود شریف مستحاض شریف کی زکاة ادا کی، کبریت احمد شریف کی زکاة ادا کی، قصیدہ غوثیہ اس کو مختلف طریقوں کے مطابق پڑھا۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نور اللہ مرقدہ ان کے ساتھ راولپنڈی جا کے ایک قادری سلسلے کے بزرگ تھے، ان سے اجازت لائے اور قصیدہ غوثیہ شریف ایک آدمی نے توجہ ایک آدمی نے خواجہ غلام سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے پر قصیدہ غوثیہ اس کی زکاة ادا کی۔ جب اس کے 40 دن پورے ہو گئے، خواجہ سعید الدین وہ شاہ صاحب تھے لیلیانی کے، ان کو حضرت غوث اعظم کی زیارت ہوئی، غوث اعظم نے ان کو ایک کتاب عطا کی، وہ کتاب انہوں نے خواب میں خواجہ سعید الدین کو پیش کر دی۔ وہ جو اجازت کا سلسلہ چلا تھا یہاں پلٹ کے واپس آ گیا۔ خیر یہ باتیں پھر بڑی باریکی میں چلی جاتی ہیں، میں ان کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ عمومی مجلس میں ویسے بھی یہ باتیں ممکن نہیں ہوتی، نجی محفل میں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اور کرتا رہوں گا۔ دوستان عزیز وقت یہ ساری محنت ریاضت مجاہدہ کرتے رہے۔ بات کرنا چاہتا ہوں میرے سارے دوست بڑی اچھی طرح اس بات کو سننے کی اور ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ کبریت احمد شریف کی زکاة 40 دن جب خواجہ سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ادا کر لی، 40 دن کے بعد زکاة تو مکمل ہو گئی، دل میں ایک عجیب خیال آیا، دل میں ایک عجیب خیال آیا، توجہ، دل میں ایک عجیب خیال آیا۔ معظم آباد کے پورے پنڈ میں ہر گھر کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بچہ نکلتا، کوئی
ही उसके गर्दन में सरिया बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा साथ कोई लकब लग जाए, वो पता नहीं दूसरों को क्या से क्या जानता है। हजरत अज़ीज़ वकार, मैं तवज्जो चाहता हूँ, रसूल अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी जो अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा जूता पहनते थे, उनको दिल में ख्याल उठा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, सोने कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, कीमती कपड़े पहनना, ये तकब्बुर और फख्र, गुरूर और आकड़ तो नहीं? कीमती जूता पहनना, अच्छा जूता पहनना, ये तकब्बुर और आकड़ तो नहीं? हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद भी हसीन है, हुस्न को पसंद फरमाता है। ये हुजूर ने जवाब में फरमाया। लेकिन उसके सवाल भी बाकी था कि फिर तकब्बुर क्या है, फिर गरूर क्या है, फिर आकड़ क्या है? सुन लीजिए, मुअज़्ज़म आबाद के आसमाने पे हाजिर होने वाले ख्वाजा फरीदुद्दीन से मोहब्बतों के हर हवाले से नाज करने वाले ये पैगाम आपने लेके जाना है। हुजूर ने फरमाया तकब्बुर की दो सूरतें हैं, तकब्बुर की दो किस्में हैं, तकब्बुर दो सूरतों में जाहिर होता है, या यूं कह लीजिए, फरमाया तकब्बुर की दो निशानियां हैं। फरमाया बातारुल हक, पहली निशानी ये है कलमा पढ़ने वाला हो और उसके सामने अल्लाह का फरमान आ जाए, कलमा पढ़ने वाला हो उसके सामने सोने नबी का फरमान आ जाए, कलमा पढ़ने वाला हो उसके सामने शरीयत मुतहरा और शरीयत हक्का का फरमान आ जाए और वो उसे न माने। फरमाया ये तकब्बुर है। एक गल सारे समझ आ गई जब पंजाबी च करा, अब जो है कि नहीं, हक आ जाए और कलमा पढ़ने वाला उसे न माने, मेरे नबी ने कहा ये तकब्बुर है। तवज्जो है कि नहीं? हाँ, नाम के साथ हकीर लिखता रहे, फकीर लिखता रहे, अहकाम नास लिखता रहे, और ज़रूर खराइक लिखता रहे, बंदाए लाशै लिखता रहे, खाक राहे दुर्वेशा लिखता रहे, नाम के साथ जो भी रखता रहे। हुजूर ने फरमाया नामों पे लफ्जों पे न जानना, उसके रवैये पे जानना। अगर हक के सामने वो झुका नहीं है, फरमाया वो अक्कड़ खान है, वो मगरूर है, वो मुतकब्बिर है, वो मगरूरी है। और फरमाया वहामातुन नास, दूसरी निशानी ये है जो लोगों को अपने से हकीर समझे। तवज्जो है क्या? जो लोगों को अपने से सुन लीजिए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया जो मुसलमान भाइयों को अपने से हकीर समझे। नबी का जुमला फरमाया गामातुन नास, हर वो बंदा जो अल्लाह ने बंदा बनाया है, अगर वो उसको अपने से बुरा समझता है तो समझ लो ये बुरा समझने वाला अक्कड़ खान है। इसलिए दोस्तों, हमारा यही मिशन है, हमारी यही मेहनत है और हमारा यही पैगाम है। हम कुछ नहीं है, हर कोई हमसे अफजल है। और जो दोस्त और जो सालिक और जो अल्लाह के जिक्र करने वाला इंसान इस नुक्ते को इख्तियार कर लेता है, नबी मेहरबान सनद अदा की है, नबी मेहरबान सनद अदा की है। अगर आसमान से सनद मिल जाए, बंदे का सर बुलंद हो जाता है। कैमरिक से सनद मिल जाए, बंदे का सर बुलंद हो जाता है। दारुल उलूम ज़िया शम्सुल इस्लाम से सनद मिल जाए, बंदे का सर बुलंद हो जाता है। जामिया मुअस्समिया से सनद कुरान, सनद हदीस मिल जाए, बंदे का सर बुलंद हो जाता है। नबी की सनद का मकाम क्या होगा? फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, ये मेरे नबी ने सनद अता की। जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। जो नबी अल्लाह को राज़ी करने के लिए झुकता है, अल्लाह उसे बुलंद करता है। तो मेरे ख्वाजा सदीदुद्दीन, आपके ख्वाजा सदीदुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने ये हकीकत कायनात के सामने दिखा के रुखसत हुए, हर दरवाजे पे पहुंच के हाथ जोड़ के खड़े हैं, मुझे माफ कर है हौसला। गुलाम रसूल आदमी का नाम है, जूतियां गाड़ता था होशमाबाद का, उसका बेटा जिंदा है, अमर कानूनी में रहता है। गुलाम रसूल दादाजी के साथ था और गुलाम रसूल ने ये रवायत मुझे खुद बयान की। खड़ी खड़ाई बात नहीं, हकीकत मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। हज़रत अज़ीज़ वकार, ज़कात मुकम्मल हो गई, अगला साल आया। मैं तो चाहता हूँ वो जो मैं बात कह रहा था कि जिब्राइल ड्यूटी देता है, अगला साल आया। दादाजी को पिछले साल का लुत्फ, पिछले साल का सरूर और पिछले
पिछले साल की वो कैफियत मजबूर कर रही थी, इस साल फिर ज़कात अदा करूं। फरमाते हैं अगले साल मैं फिर तैयारी करने लगा, दोबारा मेहनत करूं, ज़कात अदा करूं। मुझे लजपाल पीर सियाल बंदा नवाज हजरत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन की ज़ियारत हुई। मुर्शिद ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी है, लेकिन ज़ियारत हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी करवा रहे हैं। फरमा रहे हैं सबीलुद्दीन वो जो पिछले साल मेहनत की थी सारी जिंदगी के लिए काफी है। ये ताल्लुक है रूह का रूह के साथ, ये ताल्लुक है रूह का रूह के साथ। ख्वाजा सदीदुद्दीन इस दुनिया में थे, ख्वाजा शम्सुद्दीन उस जहान में थे, लेकिन जिसकी रूह को अल्लाह जिंदगी देता है वो रूह है तो वैसे ही जिंदा है, उनके साथ कनेक्शन जोड़ देता है। ये इस रास्ते और इस खूबसूरत जो माहौल है उसकी अजमतों में से एक अजमत ये है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे, अल्लाह के मकबूल बंदे यूं मुतवज्जे हो जाते हैं। तो आसानी फरमा दी कि पिछले साल जो मेहनत की थी वो तुझे काफी है। हज़रत अज़ीज़ वक़ार इस हवाले से अगली बात करके मेरा वैसे दिल नहीं करता कि जब आप हो और मैं बात खत्म करूं, मेरा दिल क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है और मैं ये चाहता हूं कि वो जो एक मुझे सोच है और एक दर्द है और एक मुझे जो एक तकलीफ है, तकलीफ का लफ्ज़ मैं बोल लेता हूँ, आप भी उसमें शरीक हो जाए, आप भी उस खूबसूरत कारवान के शरीक हो जाए, उस कारवान के मिंबर पहुँच जाए और धीरे धीरे रसूलुल्लाह की बारगाह में हम सब पहुँच जाए। तो हज़रत अज़ीज़ वक़ार ताल्लुक जब अल्लाह इन पाक बंदों को अपनी बारगाह में निस्बत की वजह से और फिर मेहनत की वजह से इज्जत देता है, मर्तबा देता है, शान देता है, फिर हालत ये हो जाती है कि एक मर्तबा एक खातून जो तासीर फालिया से उनका ताल्लुक है, सरगोदा में रहती है, एक बुजुर्ग खानदान के साथ उनका रिश्ता है, उनकी साहबजादी है, वो दादाजी की खिदमत में हाजिर हुई, कहने लगी 55 साल हो गए, मैं फलां दरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ, फलां दरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ, फलां दरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ, दलाइलुल खैरात शरीफ भी इतनी बार पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे रसूल पाक की ज़ियारत नहीं हो रही, रसूल पाक की तरफ से रहमत नसीब नहीं हो रही, हजूर का दीदार नहीं हो रहा। दादाजी ने कोई नहीं फरमाया कि तू दरूद खिज़री पढ़ा कर, तू सैयदना करीम पढ़ा कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद ताइजो निकलाकदम वाला दरूद पढ़ा कर, जज़ल्लाहु अल्लाह ये दरूद शरीफ पढ़ा कर, तू वो दरूद पढ़ा कर जिसकी बरकत से दलाइलुल खैरात लिखी गई, या तू दलाइलुल खैरात यूं पढ़ा कर। एक जुमला कहा अब हो जाएगा। समझो है ये ताल्लुक है, ये ताल्लुक है, और जब ताल्लुक मजबूत हो जाता है फिर बंदा नाज कर सकता है, फिर बंदा फख्र कर सकता है। हज़रत अज़ीज़ वक़ार सियाल शरीफ का पुरनूर माहौल है, आपको पता है हमारी बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सियाल शरीफ का तज़किरा ना हो, ये हमारी मजबूरी है। सियाल शरीफ का पुरनूर माहौल है, एक शख्स आके एतिकाफ बैठा, हजरत शाइखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह उससे बड़ी शफ़क़त करते थे, सादा सा आदमी था। इफ्तारी के वक़्त, सहरी के वक़्त अपना बचा हुआ खाना मस्जिद भेज देते, फला मिस्कीन सा दोस्त बैठा है उसको दे के आओ। 2-3 दिन तक तो वो आपका तबर्रुक खाता रहा, तीसरे दिन उसने बेतकल्लुफ़ी की, वो खादिम से कहने लगा पीरा नाक मैं तबर्रुक खाना आया जेड़ा शह लैन आया वो लो। उसने इशारे से बात समझा दी, आगे लफ्ज़ नहीं बताया, जो मैं मकसद हासिल करने आया हूँ वो मुझे नसीब होना चाहिए। आप मुझे सारी इफ्तारी पे टाले जा रहे हैं। वो सादा था लेकिन मोहब्बत से भरा था, उसने अपना पैगाम पहुँचा दिया, आप मुस्करा दिए। तवज्जो चाहता हूँ, उसी रात उसने क्या मंजर देखा। सियाल शरीफ मस्जिद से बाहर निकले, एक दरख्त है जिसे बरना बोला जाता है, ये गैर याद आ गई उसे, वो दरख्त है, उस बरने की तरफ से नबी मेहरबान तशरीफ ला रहा है, कायनात का ताजदार तशरीफ ला रहा है, सरवर कायनात तशरीफ ला रहे हैं। इसने जब अचानक हजूर का दीदार किया, हिम्मत जवाब दे गई, हौसला साथ छोड़ गया, बर्दाश्त खत्म हो गई, जमीन पे गिरा। नीचे ईंटों का फर्श है, ईंटों का फर्श है, सर उस पे लगा। जब आंख खुली सर में दर्द भी हो रहा था और सर में उभरा हुआ निशान भी था। अजय में सट लगे थे, सोच नहीं जाती था, वो सर सूजा हुआ था। तवज्जो चाहता हूँ, अभी बात खत्म नहीं हुई, ये मामला हो गया। उठा, नमाज
کسی صف میں بیٹھ گیا نماز کے انتظار میں، توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد لاجپال پیر سیال حضور شیخ الاسلام کے چھوٹے بھائی خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ ہے مسجد میں داخل ہوئے. جب اس جوان کے قریب گزرے اسے ہاتھ لگا کے کہا اب بھی نہیں مانے گا. یہ تعلق ہے، یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کے اللہ کے محبوب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور سنو فرمایا یہ اجے بھی یقین نہیں تو سر نو ہاتھ مال کے بیٹھے. یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ حضور کرم کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کیا گزر ہوئی. تو یہ وہ تعلق ہے. خواجہ سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب اب زیارت ہو جائے گی، وہ موجود ہیں سرگودا میں موجود ہیں، ان کے بیٹوں کے نمبر قمر صاحب کے پاس موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسی رات حبیب کائنات نے کرم فرما دیا. یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے. میں ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں، ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات اور چھوٹی چھوٹی آرزویں اور چھوٹے چھوٹے مطلب اپنے سے دور کر دیں. ان کے پاس جو سوتا ہے وہ لینے کی کوشش کریں. جو چیز یہ دینا چاہتے ہیں اور جو چیز یہ دے سکتے ہیں، ہم اپنا دھیان اپنا خیال اس کی طرف کریں تاکہ اللہ کریم ہماری آخرت بھی سنوار دے، حضور کا قرب بھی عطا فرما دے، یہ دنیا بھی باعزت گزر جائے. حضرات اسی وقت میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایک دو جھلکیاں صرف پیش کرنی تھی کہ اللہ نے ان کو کتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے، کتنی محبوبیت عطا فرمائی ہے. اور بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ ان کے بڑے عجیب عجیب رشتے اور عجیب عجیب تعلق ہے. بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. یار زندہ صحبت باقی. اللہ کریم آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور وہ بات جو اعتکاف کے حوالے سے میں نے کی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، 100 دوستوں کے حوالے سے ہم انشاءاللہ لنگر شریف کی طرف سے انتظام کریں گے. کوئی ٹوکن شوکن نہیں ہوگا، کوئی اور فیس شیس نہیں ہوگی. خانقاہ معظمیہ خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لنگر پیر سیال کا جاری کیا ہوا قیامت تک وہ رکنے کو نہیں ہے، وہ ختم ہونے کو نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اس راستے پہ چلتے رہے، ہم اس نسبت پہ ناز کرتے رہے اور آپ کے غلاموں، آپ کے دوستوں اور آپ کے چاہنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہے. تو یہ رکنے والا نہیں. 100 دوستوں کا انتظام ہے، جس کا پچھلے سال پچھلے عرس شریف پہ میں نے عرض کیا تھا. جو نئے دوست آئے ہیں میں یہ بات ان کے لیے کرنے لگا ہوں تاکہ ان کے نالج میں بھی بات آ جائے، شوق میں بھی اضافہ ہو. اور جو پچھلے اس پہ ایک دل میں عہد کر گئے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے بات. میں نے عرض کیا تھا خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک پہ کہ آپ کے اگلے عرس پہ انشاءاللہ جو سال کے بعد آنا ہے اس عرس پہ ہر بندہ 3 لاکھ روپے نہیں 3 لاکھ درود شریف آپ کی خدمت میں پیش کریں. یاد آ گیا، کئی دوستوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا ہم پیش کریں گے، اور کتنے دوست ایسے ہیں جو کھڑے نہیں ہوئے، بیٹھے بیٹھے انہوں نے دل میں یاد کر لیا. بعد میں مجھ سے فون سے میں پوچھا کون سا درود شریف پڑھنا ہے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی لگن ہے، کتنی چاہت ہے. نبی مہربان کے ساتھ ہر مومن کی روح میں ایک کتنا خصوصی تعلق ہے کہ حضور کے درود کی دعوت دی. کتنے محبت والے بیدار ہو گئے اور اس کے لیے تیار ہو گئے. 3 لاکھ درود شریف. چونکہ مہینہ گزر گیا ہے، باقی دوستوں نے تو اپنی تعداد بڑھا دی ہوگی، اب تقریباً 10 مہینے 10.5 مہینے باقی ہیں خواجہ معظم الدین کے اس پہ. آپ دوست بھی ہمت کریں، کوشش کریں. 3 لاکھ درود شریف. اور جو سلسلے کا درود جو سلسلے کا اوریجنل درود شریف ہے وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ سلسلے کا درود شریف ہے. حضرت خواجہ حامد توسوی توسا شریف کے مشہور بزرگ ہیں، وہ میرے شیخ، ان کا ہمارے لیے سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ میرے شیخ الاسلام کے مرشد ہیں. خواجہ حامد توسوی کسی آدمی کو بیعت کر رہے تھے، جب بیعت فرما چکے تو اس کو وظیفہ بتایا اور کہا یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود شریف تم نے پڑھنا ہے. میرے شیخ الاسلام قمر الملت والدین خواجہ قمر سیالوی پاس بیٹھے تھے. یہ فرماتے ہیں، بڑی سننے والی بات ہے، یہ فرماتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا پیر جب مہربانی کرانا ان واقعہ ہنج پڑھیا کر اللہم صلی علی سیدنا، توجہ ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
مرید سے فارغ ہوئے, میری طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے, مولوی صاحب, اور یہ بھی ہماری خوش قسمتیوں میں سے ایک خوش قسمتی ہے, آپ کے مرشد بھی اپنے مرشد خانہ میں مولوی صاحب کے نام سے مشہور ہے, اور پیر سیال بھی اپنے مرشد خانہ میں مولوی صاحب کے نام سے. حضرت خواجہ حامد توسوی نے بندہ نوازی کی, فرمایا مولوی صاحب حضور کے نام کے ساتھ اگر کوئی صفت لگا دی جائے تو سننے والا سمجھنے والا شاید یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی یہ ایک ہی صفت ہے, جب کوئی صفت نہ لگائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کائنات کی ہر اعلیٰ صفت محمد عربی کے لیے ثابت ہے. اس لیے کہا سلسلے کا درود یہ ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ درود شریف ہمیں پڑھنا ہوگا. آپ ہمت کریں, انشاءاللہ اس درود شریف کی برکت سے دنیا میں بھی خوشیاں, دنیا میں بھی برکتیں, صحتوں میں بھی برکتیں, اولاد میں بھی برکتیں, ہر حوالے سے رب کریم کی حضور کی نسبت سے برکت نصیب ہوتی چلی جائے گی. تو ایک تو اس حوالے سے آپ نے کوشش فرمانی ہے, اور رمضان شریف کے حوالے سے میں نے کہہ رہا ہوں 100 دوستوں کا انتظام لنگر شریف کی طرف سے ہوگا. آپ اپنے آپ کو تیار کریں, ہمت اپنی بڑھائیں کہ 10 دن ہم نے مرشد خانہ میں گزارنے. اللہ کریم آپ کی عزتوں میں اور برکتیں عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی تیز بات, کوئی تلخ بات, کوئی بے ادبی والی بات ہو گئی ہو تو خواجہ معظم الدین کے وسیلہ سے میں معافی کا خواستہ ہوں. وما علیہ الا البلاغ. اب محفل قوالی ہوگی, اس کے بعد ختم شریف, پھر قوالی, پھر ختم شریف اور دعا. جن دوستوں نے کھانا کھا لیا ہے اچھا ہو گیا, جن دوستوں نے کھانا نہیں کھایا محفل کے بعد دوبارہ لنگر شریف کھل جائے, آپ مہربانی فرمائیں گے اور کھانا کھا کے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں گے. اور ایک ضروری بات, اس شریف کی محفل کے حوالے سے کچھ لوگ تھوڑا تھوڑا سوچتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں, میرا منصب بھی نہیں ہے یہ وضاحت کرنا, لیکن پھر بھی اس لیے کہ شاید کچھ لوگ نیت اچھی رکھتے ہوں, نیت درست رکھتے ہوں, ان کو کوئی وام ہوتا ہو. میں نے ابا جی کے اس مبارک کی عرض کیا تھا کہ زمانہ بڑا تیز رفتار ہے یا نہیں؟ ہمارے مسائل, ہماری مجبوریاں, ہماری مشکلات ہر بندے کی بہت زیادہ ہے. خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد خواجہ سعید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں اس خانقاہ پہ صرف ایک عرس ہوا کرتا تھا. کتنے ہوئے تھے؟ بڑا عرس ایک ہی ہوا کرتا تھا. خواجہ محمد حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف 11 دن پہلے خواجہ معظم الدین کے عرس سے صرف 11 دن پہلے مثال فرما گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ کتنے دن پہلے؟ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمایا. پہلے یہاں ایک استاد تھے, انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا. جب پیر سیال تشریف لائے فرمایا مولوی صاحب یہ مسئلہ بتاؤ کہ میں خواجہ محمد حسین, مولوی محمد حسین صاحب کا ولی وارث ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہو. میں نے جنازہ پڑھا. میں کہا آپ نے دوبارہ بندہ نوازی فرمائی, جنازہ پڑھایا. اس کے بعد آپ نے دادا جی سے فرمایا کہ بڑا عرس قریب ہے. بڑا عرس, توجہ, بڑا عرس آپ اگر اس کو بھی 2 دن کرتے ہو, اس کو بھی 2 دن کرتے ہو تو پیر بھائیوں کے لیے کافی مشکلات بن جاتی ہیں. یہ میں آج سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. سور رکھتی پہ یہ کون رکھتی, کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت یہ مجبوریاں نہیں تھی, یہ مشکلات نہیں تھے, یہ مسائل نہیں تھے, یہ خرچے نہیں تھے. اس وقت بندہ نواز پیر سیال خواجہ قمر الدین سیالوی نے ہماری لاج رکھی. انہوں نے فرمایا صرف 11 دن کے بعد عرس مبارک ہے, لہٰذا 2 دن عرس نہیں کرنا. آپ جس دن خواجہ محمد حسین کا وصال ہوا 26 جمادی الاولیٰ, اس دن سمپل سا سادہ سا ختم پڑھ لیا کریں. پہلے آپ خواجہ معظم الدین کی عرس کی 2 محفلیں کرتے ہیں, 3 کر لیا کریں. پہلی مجلس خواجہ محمد حسین کی ہوگی, دونوں باقی مجلس خواجہ معظم الدین کی. آج تک یہی روایت ہے اور یہی ہمارا سلسلہ ہے. آپ کی خواجہ معظم الدین کے پہلے عرس کی جو لنگر ہے اور پہلے عرس کا جو ثواب ہے وہ ہم خواجہ محمد حسین کی بارگاہ میں پیش کریں, اور اگلی 2 محفلوں کا ثواب خواجہ معظم الدین کی بارگاہ میں پیش کیا. اگر 70 سال پہلے یہ مجبوری جائز تھی تو آپ سمجھ آگے, بس یہ مسئلہ ہے. آپ نے محسوس نہیں کرنا, بالکل کسی حوالے سے آپ نے ٹینشن کا مریض نہیں بننا, کسی حوالے سے آپ نے کوئی نامناسب سوچ اپنے اندر نہیں پالنی. میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں, آپ
خیال جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا پاک ہوتا چلا جائے گا، جتنا سنہری ہوتا چلا جائے گا، خیال میں جتنی چمک آتی چلی جائے گی، روح میں اتنی مضبوطی آتی چلی جائے گی۔ اس لیے تبصروں سے بچ کے رہیں، گرے سے بچ کے رہیں، شکوے کرنے سے بچ کے رہیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے یہ روایت شروع کی ہے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ میں اس موضوع پہ الحمدللہ کتابی حوالے سے بھی اور سینے کے حوالے سے بھی بول سکتا ہوں، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے اس موضوع پہ وقت ضائع کرنے کی۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ کے لیے اشارہ بہت کافی ہے۔ آج کی مجلس پہلی بھی ہے، دوسری بھی ہے اور تیسری بھی ہے۔ اللہ کرے وہ قبول کرے۔ ورنہ قبلہ قاری عبدالقادر صاحب دامت برکاتہ العالیہ مجھے فرما رہے تھے، میں ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں ایک بزرگ کے مزار پہ کیا ہوں، وہاں 3 مہینے اور سوتا ہے۔ کتنے مہینے؟ ہمت ہے اس منانے والوں کی، ہمت ہے اس پہ جاننے والوں کی بھی۔ ہم الحمدللہ تھوڑا کریں گے لیکن معیاری کریں گے، مقصد کریں گے، باوقار طریقے سے کریں گے۔ اللہ کریم قبول فرمائے اور یہ اللہ پاک اس کے بندے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ